بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بہت سے ایسے جنگ ہے جس کی وجہ سے ہم آزادی میں ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، مختلف جنگیں دیگر ایسے جنگ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایسے آزادی سے چل رہے ہیں۔ انہی جنگوں میں سے ایک اور جنگ ہے جس کا نام غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر کے بعد بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، لیکن غیظ و غضب، بغض و عناد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے جیسے تیسے گزار لیا۔ اس کے بعد بدلہ لینے کی ٹھان لی اور 3000 آدمیوں کا لشکر بڑے زور و شور سے تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لشکر تیار کیا۔ مسلمانوں کو گو بظاہر بے سر و سامان تھے، لیکن ارادے کے سچے، ایمان کے پکے اور اس کے اللہ رسول پر جان دینے والے وہ بھلا کفار کو کیا خاطر میں لاتے۔ وہ دشمنوں کی کثرت سے ذرا بھی نہ گھبرائے، گھبرانا کیسا بلکہ ذوق و شوق میں سینہ تان کر نکل آئے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر سب سے پہلے میں نثار ہو جاؤں۔ قریش نے مدینہ طیبہ پہنچ کر احد پہاڑ کے پاس بڑی شان سے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 3 ہجری میں جمعہ کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمانوں کو لے کر احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دیا، اپنے 300 آدمیوں کو لے کر صاف نکل گئے۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ مسلمانوں نے احد پہاڑ کے دامن میں اس طرح اپنی فوجیں اتاری اور صفیں مرتب کیے کہ مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی اور تھی۔ ڈر تھا کہ دشمن اسی طرف سے آ کر پیچھے سے حملہ کرنا بیٹھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اسی پہاڑی پر مقرر فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ ہم کو فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ دفعتاً کفار کی عورتیں بدر کے مقتولوں مرثیہ درد بھرے الفاظ میں پڑھتی ہوئی نکلی۔ بس پھر کیا تھا، کفار مکے آپا سے باہر ہو گئے، اب آئیے تو جائے کہاں۔ فوراً قریش کا علم بردار طلحہ اپنی صف سے نکل آیا اور آواز دی کہ جس کو لڑنا مرنا ہو وہ ہمارے مقابلے پر آئے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور بڑھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ دم ہی نہ لینے پایا، سارا زور دھر رہ گیا۔ اس کے بیٹے نے جو یہ ماجرا دیکھا تو بہت طیش میں آگے بڑھا۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑھے اور لپک کر ایک بار ایسا کیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب دونوں فوجیں مل گئی اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں جانب کے بہادر ہتھیلی پر سر رکھ کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ اکرام دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور ان کے صفے کی صفیں الٹ دی۔
ایک حبشی و وحشی غلام سے ابو سفیان کی بیوی ہندا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا تو تجھ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ بس وہ آزادی کے شوق میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں لگا رہا اور موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ دونوں فوجوں میں دیر تک زبردست معرکہ رہا۔ دونوں طرف کے بہادر جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے، ادھر شوق شہادت اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی فکر، ادھر اسلام کے مٹانے کی تمنا۔ دونوں طرف کے بہادر اپنے مقصد کے پورا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ سر کا پسینہ پاؤں کو آ رہا تھا۔ آخرکار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبردست حملوں سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پاؤں پر سر رکھ کر بھاگ نکلے۔ اب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کا وہ دستہ بھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، گھاٹی کی نگرانی اس خیال سے چھوڑ کر آئے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، ہٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہاڑی سے اتر آیا۔ ان کے سردار عبداللہ ابن جبیر نے بہت روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، مگر وہ نہ رکے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس طاق میں لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پہاڑی خالی ہوئی، فوراً ایک دستے کے ساتھ پہاڑی کی پشت سے آ کر بے خبری مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بالکل بے خبر مال غنیمت میں مشغول تھے۔ ایک دم سے حملہ ہوا تو بدحوش ہو گئے اور اسی بدحواسی میں اپنے ہی لوگوں پر پلٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کے عالم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ یہ صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ ان کا شہید ہونا تھا کہ کافروں نے شور مچا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کی جان پر بنا دی۔ ان کے رہے سہے جوش جاتے رہے اور کافروں کا یہ حال کہ ایک پر ایک ٹوٹے پڑے رہتے تھے اور سارا زور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا۔ چاہتے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اتفاق کی بات کہ صفوں کی بے ترتیبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ بالکل صاف تھا، لیکن چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کفار کو موقع نہ ملا۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بدحواس مارے مارے ادھر ادھر پھر رہے تھے، اتفاق سے انہی میں سے ایک کی نگاہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور وہ ایک دم چلا اٹھے، مسلمانوں یہاں آؤ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی یہاں موجود ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی جان میں جان آئی اور وہ پروانہ وار ٹوٹ پڑے اور آگ کو بیچ میں لے لیا۔ کفار مکہ ہر طرف سے سمٹا کر اسی طرف آتے تھے اور جان نثاروں کا ہجوم دیکھ کر کائی کی طرح ٹمٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سب نے مل کر پھر نرغہ کیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ سارے تیر اپنے اوپر لیتے رہے، یہاں تک کہ 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک بدبخت کافر جس کو لوگ بہت بہادر سمجھتے تھے، مجمعے کو چیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا
اور چہرہ مبارک پر ایسی تلوار ماری کہ خود کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئی اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا، جس کی وجہ سے چہرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سے خون پوچھتے جاتے تھے اور ان کی ہدایت کی دعا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان کرم تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہیدوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بڑی اہم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت بڑا اثر تھا۔ پھر طرح یہ کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، یہ اور بھی تکلیف دہ بات تھی۔ لڑائی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر پہاڑ پر چڑھے۔ ابو سفیان بھی اپنی فوج کو لے کر دوسری پہاڑی پر چڑھ گیا اور وہاں سے حبل کی جے پکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر شہیدوں کو دفن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ اسی سال شعبان میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اور رمضان المبارک میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئے اور اسی سال شراب حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو غزوہ احد کا واقعہ پسند آ گیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔